سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی نون لیگ قاضی فائزی صاحب کو پسند کر رہی ہے. گور صاحب کہتے ہیں پچھلے 3-4 ججز جو تھے وہ مزیدار نہیں تھے. پی ٹی آئی کچھ ججز کی سپورٹ کرتی ہے، کچھ کی مخالفت کرتی ہے. تو سر یہ آئین قانون اس کی بالادستی کب ہوگی کہ اگر ہم پسند ناپسند کی بنیاد پر یہ سوچیں کہ یہ جج اس لیے کہ اس نے ہم فلاں کیس میں ہمارے خلاف فیصلہ دیا تھا یہ غلط ہو گیا، اس نے فلاں کیس میں ہمارے حق میں فیصلہ دیا تھا لہذا یہ ٹھیک ہو گیا. تو یوسف صاحب انصاف قانون کدھر گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو متنازع کیا اور متنازع ثابت کیا، پاکستان کی ہسٹری میں مجھے تو آج تک ایسا جج نہیں ملا جو ایک طرفہ فیصلے ہوتے رہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج عدلیہ کی تاریخ کا جو سیاہ دور تھا نا وہ آج ختم ہوا. جس طرح انسانی حقوق کی پامالی ہوئی، یہ پی ایم ایل اے والے تو اس لیے خوش ہوں گے کہ نواز شریف انہی کے دور میں آئے اور جب ان کا آخری دن تھا وہ اسی دن واپس چلے گئے. ان کے لیے تو بہت زبردست تھا وہ، اور ان کے فیصلے بتاتا تھا نا کہ وہ کتنے میرٹ پہ فیصلے کر رہے ہیں. تو آئین قانون کی دھجیاں اڑتی رہی وہ خاموش رہے، انسانی حقوق کی دھجیاں اڑتی رہی وہ خاموش رہے. تو مطلب یہ کہ صرف یہ نہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے خلاف فیصلے کرتے تھے، وہ میرٹ کے اوپر فیصلے نہیں کرتے تھے. اگر دیکھیں نا کوئی ایک فیصلہ تو پی ٹی آئی کے حق میں ہو جاتا، لیکن چونکہ انہوں نے خود کہا کہ ان کو عدالتوں میں گھسیٹا گیا تو پھر ظاہر ہے انہوں نے اپنا بدلہ لینا تھا. تو جج تو اگر بدلہ لینا شروع کر دے تو پھر وہ جج تو نہیں رہتا نا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ بہت لوگوں نے ریلیف فیل کیا سیاسی ورکروں کے ساتھ جو ظلم زیادتیاں ہوئی ان کے دور میں، وہ میرے خیال سے وہ بلانے والی نہیں ہے. اور آج جب وہ گئے تو پوری قوم نے شکرانے کے نوافل ادا کیے. اور آپ دیکھیں کہ صرف یہ نہیں کہ عوام خوش ہیں، آپ دیکھیں کہ جو میرٹ پہ کام کرنے والے ججز ہیں انہوں نے ان کی جو فل کورٹ ریفرنس ہے اس میں شرکت بھی نہیں کی اور باقاعدہ ان کو آئینہ بھی دکھایا. اور وہ اس لیے کیا انہوں نے کہ آئندہ کوئی یہ جج یہ نہ تصور کرے کہ میں جو کروں لیکن مجھے بڑا فل پروٹوکول ملتا ہے جب میں جاتا ہوں. تو آج جس طرح ان کی سبکی ہوئی جاتے جاتے تو ضرور ان کو احساس ہوا ہوگا. سبکی تو شاہ صاحب نے ثاقب نثار صاحب کی بھی کی تھی نا. دیکھیں جو بھی ہے، میں تو کسی کے وہ نہیں ہوں ثاقب نثار ہمارا کون سا وہ تھا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی جج اگر وہ میرٹ کے اوپر فیصلہ نہیں کر سکتا تو وہ جج نہ بنے. کیونکہ یہ دیکھیں وہ ہم آلریڈی 103 نمبر پہ پوری دنیا کے اندر، اور ہم کیا مزید جگہ سائی کا سامان بنا رہے ہیں اپنے لیے. ہمیں جو بھی کرنا ہے میرٹ کے اوپر کرنا ہے. اگر میرٹ کے اوپر ہو جاتے تو لوگ خوف فیل نہ کرتے. کیا ہو رہا تھا شوکت صاحب آپ نے بات کی کہ گھروں سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. یہ جو کہتے جی سو موٹو فلاں موٹو، یہ کیا ہوتا ہے؟ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی اگر بیٹا مطلوب ہے تو باپ کو کیوں اٹھایا جا رہا ہے؟ کوئی سننے والا ہی نہیں تھا. ایسا لگ رہا تھا جیسے جنگل کا قانون ہے اس ملک میں، اور آئین قانون یہ تو کہیں نظر ہی نہیں آیا اس کے دور میں. نہ انہوں نے اس پہ کبھی بات کی. جب بھی بات ہوتی ان کے بڑا غضبناک قسم کا ان کا وہ تھا، بغض تھا ان کے اندر، اور اس بغض نے پورے نظام کو تلپٹ کر کے رکھے. شوکت صاحب آپ نے کہا کہ عدلیہ 103